السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان محمد فاتح کی بات کریں گے اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو سلطان محمد فاتح کی تازہ قسط کے حوالے سے ایک اہم خبر بھی دیں گے۔ شہاب الدین پاشا تو شہید ہو کر اپنے رب کے حضور جا پہنچے اور ان کے یار غار زاغنوس پاشا ان کا انتقام لینے میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں، جبکہ اسحاق پاشا جو طویل عرصے سے سلطنت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور وزارت کے عہدے پر موجود ہیں اور اب انہیں وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا ہے، یہ اسحاق پاشا اب مشکل حالات سے دوچار ہو چکے ہیں اور گزشتہ قسط میں ان سے ایک شاندار غلطی ہوئی ہے اور اب آنے والی قسط میں یہ ایک اور بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں اور اس غلطی کا خمیازہ ممکنہ طور پر وزیر اعظم جیسے بڑے عہدے سے ہاتھ دھونا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ قسط میں دیکھا کہ اسحاق پاشا نے اپنے پسندیدہ شہزادے یعنی بایزید کو آگ کے الاؤ میں دھکیل دیا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ دشمن کے جبڑوں میں پہنچا دیا، اور اگر سلطان محمد فاتح ہوشیار نہ ہوتے اور اپنی عقل سے کام نہ لیتے تو بایزید کا اختتام ہو چکا ہوتا اور وہ دشمن کے ہتھے چڑھ کر اس کہانی سے باہر ہو چکا ہوتا، جبکہ اسحاق پاشا جیسے اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کو منصوبہ بناتے وقت باریک بینی سے کام لینا چاہیے تھا اور دشمن کی ہر حرکت کا خیال رکھنا اور اس کے مطابق احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن اسحاق پاشا نے ایسا نہیں کیا اور سلطنت کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا، اور اسی لیے پہلی غلطی تھی تو سلطان نے یہاں پر صرف ڈانٹ کر اور جاندارلی پاشا کی پھانسی کا منظر یاد دلا کر ایک نصیحت کر دی اور سمجھا دیا کہ اگلی بار غلطی ہوئی تو سزا بڑی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اور اب آنے والی قسط کے 2 ٹریلر ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور ان دونوں ٹریلرز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمود پاشا اور دوغان پاشا کا اتحاد ابھی بھی باقی ہے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اسحاق پاشا اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہیں، لہٰذا وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اسحاق پاشا کو کسی نہ کسی طرح سے اس عہدے سے سبکدوش کروایا جائے، اور اس کے لیے یہ لوگ اب آنے والی قسط میں ایک اور شاندار قسم کی چال چلنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ چال کیا ہے؟ اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ محمود پاشا دوغان پاشا سے تعلق بنائے ہوئے ہیں اور دوغان پاشا اسحاق پاشا سے تعلق بنائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے اب آنے والی قسط میں دوغان پاشا کے مشورے پر چلتے ہوئے اسحاق پاشا سلطان کی چاہت اور ان کی مرضی کے برخلاف جاتے ہوئے انہیں ایک بالکل الٹ قسم کا مشورہ دینے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سلطان نے یہ اعلان کیا ہے کہ چونکہ مجھے اس وقت کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے اور دشمن بھی کئی سارے ہیں، لہٰذا ہر دشمن کی طرف ایک مختلف ہرکارہ یا کمانڈر بھیجا جائے گا، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہنگری، لہٰذا ہنگری کے بادشاہ کو سمجھانے کے لیے اور اسے دشمنوں کی مدد سے باز رکھنے کے لیے میں اپنے شہزادے بایزید کو بھیجوں گا۔ سلطان نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اسحاق پاشا اس کے بدلے میں وہی چیز لے کر آ رہے ہیں جس کا خیال انہیں گزشتہ قسط میں بایزید کو یہودیوں کے پاس بھیجتے ہوئے رکھنا چاہیے تھا، یعنی کہ اب انہیں بایزید کی جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بایزید کو ہنگری نہ بھیجا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز سلطان کی مرضی اور چاہت کے برخلاف ہوگی، اور اب ظاہر ہے کہ جب اسحاق پاشا منع کر رہے ہیں تو سلطان یہی کہیں گے کہ اگر تم بایزید کو نہیں بھیجنا چاہتے تو پھر یہ بتاؤ کہ بایزید کی جگہ کس کو بھیجا جائے۔ تو اب یہاں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اسحاق پاشا کا بتایا ہوا شخص ہنگری جائے اور وہاں سے ناکام ہو کر لوٹ آئے اور معاملہ کچھ اس طرح کا بن جائے کہ اگر بایزید کو بھیجا جاتا تو زیادہ بہتر رہتا اور زیادہ فائدہ مند بھی رہتا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بایزید کو سلطان پھر بھی بھیجیں، مگر بایزید اسحاق پاشا کی سوچ اور فکر کے برخلاف میدان مار کر آئیں اور جیت کر آئیں اور حد سے زیادہ فوائد بھی سمیٹ کر آئیں، اور یوں اسحاق پاشا کا یہ مشورہ انہیں سلطان کی نظروں میں گرا دے اور یوں وہ اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ دوسرے ٹریلر میں دیکھنے کی ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ اسحاق پاشا دوغان پاشا سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ شہزادے کا بستر کہاں لگایا جا رہا ہے یا اس کے آرام کرنے کا مقام کہاں ہے۔ ممکنہ طور پر یہ سوال بایزید کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونا مشکل ہے کیونکہ اسحاق پاشا وزیر اعظم ہے اور اسے بہت اچھی طرح سے علم ہوگا کہ سلطان کا بستر کہاں لگا ہوگا اور بایزید کی آرام گاہ کون سی ہوگی، لہٰذا یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اور معاملہ ہے۔
اور یہ بھی ممکن ہے کہ سلطان نے جو یہ کہا ہے کہ بعض شہزادے ہمارے خلاف جا رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ دشمنوں کے شہزادے ہوں گے، لہٰذا اسحاق پاشا جو یہاں پاشا سے شہزادوں کی آرامگاہ کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں وہ انہی شہزادوں سے متعلق ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی معلومات کے مطابق ان شہزادوں کو انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم آپ کو کئی بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے اور ان کا ارادہ بوسنیا اور پھر افلاک کی فوجوں سے لڑائی کرنا اور انہیں شکست دینا تھا، تو اس وقت وزیر اعظم محمود پاشا تھے نہ کہ اسحاق پاشا۔ جبکہ دوسری طرف تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اسحاق پاشا ایک ایسے وزیر تھے جنہیں کئی بار وزیر اعظم بنایا گیا تھا، یعنی وہ ایک سے زیادہ بار سلطنت کے وزیر اعظم بنائے گئے تھے، اور یقیناً وجہ یہی رہی ہوگی کہ ان سے بار بار غلطی ہوتی رہی ہوں گی جن کی وجہ سے انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہوگا، اور پھر چونکہ ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہوگا لہٰذا انہیں پھر سے وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہوگا، اور یہی چیز ہم نے اب یہاں بھی دیکھی ہے۔ لہٰذا یقینی طور پر یہی بات سامنے آنے والی ہے کہ اسحاق پاشا کو ایک بار پھر اس عہدے سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ ایک اہم وزیر کے طور پر کام کرتے رہیں گے، اور اس دوران ان کی غیر موجودگی میں یا پھر انہیں جب عہدے سے معزول کر دیا جائے گا تو ان کی جگہ محمود پاشا کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، جبکہ زاغنوس پاشا کے وزیر اعظم بننے میں ابھی وقت ہے اور فی الحال وہ وزیر اعظم نہیں بننے والے۔ یہ تو ہوئی اسحاق پاشا کی بات، لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے آنے والی قسط کی، تو آنے والی قسط میں دشمنوں کی جانب سے بھی سلطان پر ایک زبردست قسم کا حملہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ملکہ کی جانب سے جو اپنے کمانڈر کو کوئی حکم دینے جا رہی ہے، اور ممکنہ طور پر یہ حکم سلطان کے ہتھیاروں یعنی توپوں وغیرہ پر حملہ ہو سکتا ہے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ لیکن امید یہی ہے کہ اس بار قسطنطنیہ والا معاملہ نہیں دہرایا جائے گا اور سلطان پہلے سے ہی ہوشیار ہوں گے اور وہ دشمن کو اپنی چال میں یا جال میں پھانس لیں گے، اور جب دشمن یہ سوچ کر آئے گا کہ فلاں جگہ پر توپیں رکھی ہوئی ہیں اور انہیں تباہ کرنا ہے، تو دراصل وہ سلطان کے جال یا چال میں پھنس رہا ہوگا، اور جب وہ پھنسے گا تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ہنگری کی فوج کا جو سربراہ ہے وہ دوسرے کرداروں کو کھا رہا ہے اور ان کا وقت اور جگہ لے رہا ہے، لہٰذا جب تک یہ موجود رہے گا تب تک ولاڈ ریکولا کے جو ساتھی ہیں وہ منظر پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے، لہٰذا انہیں دوبارہ منظر پر لانے کے لیے اسے ختم کرنا ہوگا، اور امید یہی ہے کہ آنے والی قسط میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں بات کر لیتے ہیں اس بات کی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ہم آپ کو آنے والی قسط کے حوالے سے ایک اہم خبر دینے جا رہے ہیں، اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ سلطان محمد فاتح کی تازہ قسط اس ہفتے نہیں آ رہی بلکہ اگلے ہفتے آئے گی، یعنی 24 فروری کو۔ جی ہاں، آج نئی قسط جاری نہیں کی گئی اور یہ قسط اب اگلے ہفتے جاری کی جائے گی، اور اس ہفتے یہ قسط پوسٹ پون کر دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس چینل پر ایک بڑا فٹ بال میچ دکھایا جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ اور ترکی کے لوگ بلکہ مڈل ایسٹ کے سارے لوگ کرکٹ سے زیادہ فٹ بال کے دیوانے ہیں، اور فٹ بال کا جب کوئی بڑا میچ ہو تو یہ لوگ فلمیں، ڈرامے وغیرہ جیسی چیزیں ہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ لوگ نیوز بولیٹن تک بھی جاری نہیں کرتے اور اس کی جگہ فٹ بال کا میچ ہی دکھایا جاتا ہے، لہٰذا آج چونکہ فٹ بال میچ ہے لہٰذا قسط نہیں دکھائی جائے گی اور یہ قسط اب اگلے ہفتے پیش کی جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، ہمیں امید ہی نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔